ایمان امید محبت یہ تینوں مل جائیں تو ہو جاتی ہے روشن راہیں روشن راہیں روشن راہیں روشن راہیں روشن راہیں یقیناً اس کی ہر راہ روشن ہے جو خداوند کی راہ پر ہے، اور خداوند برکت دیتا ہے، راہوں کو روشن کرتا ہے۔ پروگرام روشن راہیں کے ساتھ میں ہوں پروگرام کی میزبان مینا پرویز، اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں سمیرہ زریں جو سنڈے اسکول ٹیچر ہیں، اور عاشر شہباز جن کا تعلق پیام زندگی سے ہے، اور بھی بہت سی خدمات ہیں، کیا ہے انہی سے جانتے ہیں۔ ہم سمیرہ زریں آپ کو اور عاشر شہباز پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ سمیرہ، آپ سنڈے اسکول ٹیچر ہیں، تو آپ جہاں سنڈے اسکول لے رہی ہیں کتنی عمر کے بچے ہیں ادھر؟ وہاں پر ایکچولی بچے میں 3 سال کے بچوں سے ہی لے رہی ہوں، کیونکہ چھوٹے بچے جب بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو سیکھنے میں بہت ہیلپ ملتی ہے، اور جب ان کے بھائی گھر پہ جاتے تھے بچے سیکھتے تھے کہ یہ سانگ ہے، پھر ان کی لینگویج بھی اتنی ابھی کلیئر نہیں تھی، لیکن انہوں نے تھا کر کے انہوں نے یہ گیت گانے شروع کیے۔ اچھا، تو میں نے پھر ان کو کہا کہ آپ انہیں لے آئیں تاکہ ہم یہاں پر 3 سال کے بچوں سے ہی شروع کریں، اور 3 سال کے بچوں سے لے کر 14 ایئر تک سنڈے اسکول کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ تو کتنے بچے آپ کے زیر سایہ سنڈے اسکول کی تعلیم لے رہے ہیں؟ ایکچولی مجھے 15 ایئرس ہو گئے ہیں، میں 15 ایئر سے سنڈے اسکول ٹیچر رہی ہوں، اور 15 ایئر میں ہر دور میں 30 کبھی 60 کبھی 50 ایسے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا ہے، لیکن ہر دور میں 5 سال بعد نئے بچے آتے رہے ہیں اور سیکھتے رہے ہیں۔ یعنی آپ باقاعدہ سنڈے اسکول کی خدمت کر رہے ہیں؟ جی۔ اور بچے جو ہیں آپ سے سیکھ کر پھر اگلی کلاسوں میں جا کے اور خدمت کرتے ہیں۔ بات چیت آپ سے جاری رہے گی، بہت سے سوالات اس تعلق سے ہیں۔ عاشر شہباز، آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ پیام زندگی یہ کیا خدمت ہے؟ دراصل جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ پیغام زندگی، زندگی کا پیغام، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا پیغام بائبل کے بغیر ہمیں کسی اور کتاب میں نہیں ملتا، حالانکہ بہت زیادہ کتابیں اس چیز کا دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ زندگی کا پیغام دیتی ہیں، لیکن ہمارے یسوع نے نہ صرف مر کر بلکہ زندہ ہو کر اس کو زندگی کا پیغام بنایا۔ بالکل۔ تو یہ ہے کیا؟ دراصل میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ پیغام ہے جو کسی مسیحی کا، کسی ایسے جو ایماندار ہے، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے پیغام زندگی، کہ وہ ہر ایک کو زندگی کا پیغام پہنچائے۔ اور اس کی شروعات ایسے ہوئی تھی کہ ہمارے ہی ایریے میں آج سے تقریباً 2016 میں فیصل آباد کے ایریے، جی فیصل آباد کے ایریے کرسچن ٹاؤن میں، بلکہ اور بھی تھے بڑے، جہاں پہ ایک بہت ڈریڈفل، بہت زیادہ دل خراش واقعہ ہوا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شراب نوشی کی وجہ سے مارے گئے، اور یہاں تک کہ گھروں کے گھر اجڑے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے بیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، کئی اپنے ماں باپ سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ماں باپ، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اتنی صراحت کر چکی ہے کہ نہ صرف مردوں بلکہ عورتوں کو بھی اس کی لت ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بھی افیکٹ ہوئے اور مرے۔ اور ہمارے کرسچن ٹاؤن میں ایک ایسی لت ہے، ایک لعنت ہے جو گھر کے گھر اجاڑ رہی ہے، اور جیسا ابھی عاشر نے کہا کہ نہ صرف بچے، بڑے، خواتین تک اس کی عادی ہیں، تو اپنے ارد گرد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال سے عاشر پیام زندگی نے یہی کیا کہ زندگی کا پیغام دیا۔ دراصل وہ وجود میں ہی یہی اسی طرح آئی، اور دیکھا جائے کہ کوئی بھی ماضی میں کوئی بڑی تحریک ہے، جب وہ چلی ہیں تو ان کے پیچھے کوئی انسیڈنس ہے بہت بڑا، تو پھر ہی وہ ایک اچھے طریقے سے موبلائز کرتی ہے معاشرے کو، ان کے لوگوں کو، تاکہ وہ ایک اچھے پرپس کے لیے خود کو پیش کریں۔ تو ایسے ہی جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر تھا بیٹھا ہوا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا، گرمیوں کے یہی دن چل رہے تھے، 2016 کا واقعہ، کہ ہر گھر میں رونے کی، چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ہمارے باہر اسٹریٹ کے جو مڈل تھا، ان مڈل آف
دریاں بچھی ہوئی ہیں اور ابھی پتہ چل رہا ہے کہ فلاں کا بیٹا مر گیا, اب فلاں کا بیٹا مرا ہے, اب فلاں کا بھائی مرا ہے. تو ایسا کوہرام تھا کہ جیسے ایک قیامت کا منظر ہے. تو تب یہ میرے لیے, میں کبھی کسی بات سے رنجیدہ نہیں ہوا جلدی, تو تب میری آنکھوں میں بھی آنسو آئے اور میں نے کہا کہ خداوند یہ کیا قیامت ہے. تو تب کچھ ایسے جو آپ کی سوچ کے ساتھ اتفاق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوئے, پاسٹرز, کچھ ایسے نوبل پرسنز, کچھ ایسے لوگ جو اس جگہ پہ تبدیلی کے لیے یعنی کہ خواہاں تھے, انہوں نے اکٹھے ہو کر تو ایک اتحاد بنایا جس کو پیغام زندگی اتحاد کمیٹی کہتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوا, انہوں نے گھرانوں میں لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی کلام کے ذریعے, اور ایریا میں کرسچن ٹاؤن میں عبادت کا آغاز کیا جو کہ ہفتے کے ہفتے ہوتی تھی, ہر ہفتے کے یعنی کہ پہلے دن جو منعقد ہوتی تھی. اور سمیرا کر رہی ہیں سنڈے اسکول. اچھا سمیرا, آپ نے خود سنڈے اسکول کی تعلیم کیسے حاصل کی, ذرا وہ بھی ہمیں بتائیے. یہ ایکچولی ایسے ہے کہ جب میں سنڈے اسکول میں جاتی تھی تو اس میں میری خالہ, میری پھپھو, یہ دونوں شامل تھیں, اور فارنر سے وہ آتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے سنڈے اسکول ہمیں کروایا تھا. اور پھر میں جب 9th میں پہنچی اور 9th میں میری خالہ نے مجھے بلا لیا کہ میں ابھی تک سنڈے اسکول کر رہی ہوں تو میرے ساتھ آ کے جوائن کرو. اور جب جیسے میں نے میٹرک کیا تو انہوں نے مجھے گجرانوالہ UPTC میں وہاں پہ ٹریننگ کروائی, اور وہاں پہ جب سنڈے اسکول کی ٹریننگ کروائی پھر اس کے بعد چائنیز منسٹری ایک آ گئی, ایک منسٹری آ گئی, بہت بڑی منسٹری تھی, 2011 میں آئی, اور ان کے ساتھ 5 ایئر تک مجھے وہاں پہ سنڈے اسکول کی خدمت کا موقع ملا. اور وہاں پہ انہوں نے مجھے ٹریننگ کے لیے بھی رکھ لیا کہ میں سنڈے اسکول کی ٹیچرز کو ٹریننگ کرواؤں اور سنڈے اسکول چیکرز, اور مجھے انہوں نے شہر کی کوآرڈینیٹر بنا دیا تھا. اور اس طرح ہم گوجرا میں بھی گئے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے. بہت خوب. اور بچپن ہی سے آپ کو شوق ہے خود بھی سنڈے اسکول کا, اور اب آپ دوسروں کو بھی سنڈے اسکول ٹریننگ بھی دے رہی ہیں. جی, ٹریننگ بھی دیتی ہیں. اچھا سمیرا, OTS کے ساتھ بھی خدمت کرتی ہیں؟ جی, OTS کا جیسے چائنیز منسٹری ختم ہوئی ہے, منسٹری ورک ختم ہوا, ساتھ ہی 1 سال کے بعد OTS کلاس میں خداوند ہمیں لے گئے, اور جس میں میں تھی, مما تھی اور بھائی تھے. اور خداوند نے اب میرے ڈیڈی جو ایلڈر شہباز یعقوب ہیں, یہ فرسٹ پریسبیٹرین چرچ کے ایلڈر, وہ بھی ہمارے ساتھ اب شامل ہو گئے ہیں. اور OTS کے بعد اب خداوند مجھے MDiv کے لیے سلیکٹ کر لیا ہوا ہے, اور ابھی 6 منتھ ہوئے میں MDiv کی کلاس میں جوائن ہوں ان کے ساتھ. عاشق شہباز, آپ بھی OTS کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں؟ OTS کے ساتھ یا پڑھ رہے ہیں؟ OTS کے ساتھ میری خدمت تھی, وہ اسی طرح تھی کہ میرے پر جیسے ایک بوجھ ہے کہ میں نہ صرف خود بلکہ اپنی فیملی کو بھی پورا موقع فراہم کروں. کہ آج کل ایسا ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ فرد اگر کوئی کر رہا ہے گھر میں, کوئی بڑا ہے, تو وہ چاہے گا کہ میری جو بہنیں ہیں, بیٹیاں, وہ نہ نکلیں, کیونکہ آج کل ماحول ایسا نہیں ہے, اور وہ ان کو روکتے ہیں اکثر کہ آپ جناب آپ کی کام ہی نہیں خدمت کا, آپ کے گھر رہیں, ہانڈی کریں, روٹی کریں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں. عاشر نے بڑے اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بہت سے خاندانوں میں ایسا ہے کہ خواتین کو کام کرنے نہیں دیا جاتا, تو کیوں نہیں بھائی, باپ اور گھر کے سربراہ خود ان کی ہمت بنتے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. میرے ڈیڈی تو ہر لحاظ سے ہمیں وہ کہتے تھے کہ آپ جو آپ کا دل کرتا ہے آپ سلیکٹ کرو, اگر آپ پروفیشنلزم میں جانا چاہتے ہو تو آپ اسٹڈی کرو اور ملک کی خدمت کرو, اپنی خدمت کرو اور ارننگ بھی کرو. لیکن یہ خداوند کی مرضی تھی کہ خداوند ہمیں اپنی خدمت کے لیے لے کے آنا چاہتا تھا. تو پھر سسٹر کو موقع ملا تو اس کو بھرپور سپورٹ کیا ہم نے سب نے. اور نہ صرف یہ ہیڈ چیکر تھی فیصل آباد کی بنی سنڈے اسکول منسٹری کی طرف سے, بلکہ متعدد پروگرامز بھی آرگنائز کیے, اور اس کو بھی پھر ہم سب نے مل کے کیا اور لوگوں میں اچھی بیداری وہاں پہ پھیلائی. اب خداوند نے ان کی خدمت کو اپ گریڈ کیا ہے, اب یہ OTS کی خدمت کر رہی ہیں, اور اب اس کو لے کے چل رہی ہیں اور ساتھ سکھا بھی رہی ہیں اور سیکھ بھی رہی ہیں, اور MDiv بھی یہ خداوند نے ان کو موقع دیا کہ وہ کریں. سمیرا, آپ دوسری لڑکیوں کو کیسے موٹیویٹ کرتی ہیں کہ وہ بھی اس خدمت میں آئیں؟ میں نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا کہ جب وہ بائبل اسٹڈی کرتی ہیں تو صرف وہ جسٹ ایک ٹائم, تھوڑا سا
10 منٹس بائبل اسٹڈی کو دیتی ہیں، لیکن اپنے گھر کو اور خود کو اور اسٹڈیز کو وہ سب سے زیادہ دیتی تھیں. میں نے ان کو جب کہا کہ آپ OTS آئیں، جوائن کریں اور آپ اس میں خدا کا کلام سیکھیں، تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور میں انہیں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھلے ابھی خدا کو چھوڑ رہے ہیں، خدا ان کے ساتھ چلنا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب آپ کو خدا کی بہت ضرورت پڑے گی، اور آپ کو جب وہ کلام اپنے بچوں کو سکھانا، آنے والی زندگی میں بچوں کو سکھانا پڑے گا، تو بچے آپ سے کہیں گے کہ ہمیں کلام کے بارے میں سکھائیں، اور آپ کو نہیں پتہ ہوگا، اور آپ اپنی مسیحی زندگی بھی نہیں گزار پائیں گے. کلام میں جو ہمیں مسیحی زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا وہ کیسے گزارتے ہیں؟ بالکل، ہمیں خدا کو وقت دینے کی ضرورت ہے، اور پھر ہی ہم اس میں آگے بڑھیں گے. اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ زندگیوں میں کام کر رہا ہے. پیام زندگی کے تحت عاشر بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. عاشر، کتنا فرق پڑا ہے؟ فرق اس طرح پڑا ہے جی کہ ہمارا جو ایریا ہے وہاں کے لوگ جو پہلے آواز بلند کرنا بھی جو ہے نا وہ مشکل سمجھتے تھے، کہ کیونکہ نا ایسی جگہوں پہ مافیاز کا بڑا راج ہوتا ہے جو آپ کو کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی کرنے نہیں دیتا جو ان کے برخلاف ہوتی ہے. تو جب یہ ان لوگوں کو موقع ملا اور پلیٹ فارم بھی ملا، تو ہم نے پوری لگن سے خداوند کی دی ہوئی ہمت اور طاقت سے اس کا مقابلہ کیا. اور ہم نہ صرف ان لوگوں کے گھروں میں گئے جو یہ صدیوں کیوں کہہ رہا ہوں، انہیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارے باپ دادا کیا کام کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کوئی اور پیشہ کیوں نہیں اختیار کرتے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو شروع سے یہی کام کرتے رہے ہیں، تو اگر ہم کوئی اور کام کریں گے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے فائنینشلی. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہم اگر آپ کو چاہیے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو ہم اس کے لیے فائنانس اکٹھے کر کے دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی وہیکل آپ کو لے دیا جائے تاکہ آپ پک اینڈ ڈراپس کر لیں اس کے اوپر، تو وہ بھی ہم فراہم کریں گے آپ کو. لیکن آپ کو یہ کام چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اب وہ وقت نہیں ہے. اب آپ کو تبدیل ہونا پڑے گا. ہماری نسلوں نے بہت زیادہ اس میں گمراہی میں اپنی جان دے دی، اور بے تحاشا لوگ، وہاں ایک بھی ایسا گھر نہیں جس میں سے ایک موت جوان کی نہ ہوئی ہو نشے کی وجہ سے. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں نشہ اس قدر سرات کر چکا ہے، اس قدر بڑھ چکا ہے، اور ایسے میں نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہے اور دوسروں کی رہنمائی کرنی ہے تاکہ کچھ تبدیلی آئے اور راہ روشن ہو کلام کی روشنی میں. تو آپ کا اپنا پروگرام روشن راہیں ہیں. اس میں آج ہمارے مہمان سمیرہ زریں اور عاشر شہباز ہیں. آپ نے اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ابھی کرنا ہے تو جلدی سے اسے نپٹا کر واپس آئیں، کیونکہ ابھی وقت ہے بریک لینے کا. بریک کے بعد ان دونوں مہمانوں سے پھر باتیں کرتے ہیں. ایمان، امید، محبت یہ تینوں مل جائیں تو ہو جاتی ہے روشن راہیں، روشن راہیں، روشن راہیں، روشن راہیں، روشن راہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام ہے روشن راہیں اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں سمیرہ زریں اور عاشر شہباز. دونوں کا تعلق خدمت سے ہے. ایک خدمت کر رہی ہیں سنڈے اسکول کے ساتھ اور عاشر شہباز کی خدمت ہے نوجوانوں میں. اور جب نوجوان آگے بڑھیں خداوند برکت دیتا ہے، راہوں کو روشن کرتا ہے. سمیرہ، سنڈے اسکول کے ساتھ ساتھ آپ نے OTS کلاسز بھی کی ہیں اور تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا ہے. تعلیم کس حد تک اہم ہے؟ تعلیم ہر لڑکی کے لیے بہت اہم ہے. جیسے ہم اپنے اسکولس کی اسٹڈیز اور کالج کی اسٹڈیز اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ویسے ہمیں بائبل اسٹڈیز کو بھی بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے. اور اگر لڑکی میٹرک نہیں کیا ہوگا، اگر لڑکی کو پڑھنا نہیں آتا ہوگا تو وہ بائبل اسٹڈی نہیں کر سکتی، نہ وہ خود پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے گھر میں کسی کو سکھا سکتی ہے. عاشر، آپ تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالیں. تعلیم جی ڈیفینیٹلی ضروری ہے. پہلے نمبر پہ تو جب مسیحی آپ کہلاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا کلام مقدس کی اسٹڈی لازمی ہے آپ کے اوپر. اور ہم ایسے کچھ لوگوں میں رہتے ہیں ہمارے ارد گرد کے
میجورٹی میں کچھ ایسے ہیں اکثر ہمارے ینگسٹر سے سوال جواب کرتے ہیں، اور جب آپ کو علم نہیں ہوگی، علم کی روشنی سے راستہ نہیں ہوں گے، آپ کس طرح اس کا پراپر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. وہ اکثر ہمارے مسیحی جو ہے بجائے کہ ان کے سوالوں کے جواب دینے کے، اکثر گمراہی میں پڑھ کر انہی کی طرح کا بن جاتے ہیں، کچھ ظاہری طور پہ اور کچھ غیر ظاہری طور پہ ایسا کرتے ہیں. تو مسیحیوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ تعلیم کی ضرورت ہے، تاکہ وہ مسیحی تعلیم کی خاص طور پہ نہ صرف کہ وہ ایف اے کریں، بی اے کریں، بلکہ ان کو مسیحی تعلیم خاص طور پہ جاننی چاہیے. اور یہ پیچیدہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو اکثر یونیورسٹیز میں پوچھے جاتے ہیں مسیحیوں سے، اکثر پوچھے جاتے ہیں مسیحی طلباء طالبات سے، یہ کالجز میں پوچھے جاتے ہیں. تو اگر وہ اس کا نہیں جواب جانتے، نہ ہی ان کے خادمین نے اگر ان کی رہنمائی کی ہے، نہ ہی گھر والوں نے ان کی رہنمائی کی ہے کہ وہ جانیں، ان کا انکریجمنٹ ان کو نہیں ملی اگر، تو وہ اکثر سوالوں میں پھنس جاتے ہیں اور ان میں قید ہو جاتے ہیں، اور ان کی تمام چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ہمارا مسیحی جو کلچر ہے، جو مذہب ہے ہمارا، وہ فاتح مذہب ہے. یسوع فاتح ہے. جب یسوع زندہ ہوئے تو انہوں نے ہمیں آزاد کیا تمام تر بندھنوں سے. تو ہم جب ایسے چکروں میں کہ جب ہم الجھ جاتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب ہے ہم خود کو ایک چیز میں جکڑ لیتے ہیں. ان کے ابلیس نے جس طرح خدا یسوع کو آزمانے کے لیے، جب یسوع روزہ کی حالت میں تھے 40 دن، جب انہوں نے خدمت شروع کرنی تھی، تو ابلیس بھی اسی مقصد سے گیا تاکہ وہ ان کو الجھا سکے اور ان کے آگے ایسے سوالات رکھے تاکہ وہ اس کا جو ہے نا وہ جواب کسی طرح سے وہ خلاف بائبل دیں، اور وہ میری آفر میں آ جائیں، تاکہ وہ جو مسیح کرنے آئے تھے یہاں پہ مقصد پورا، جو مشن پورا کرنے آئے تھے، اس میں خلل پڑے. بالکل. سمیرا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تحقیق ہی نہیں کرتے، اس لیے ہم بہت سے سوالوں کے جوابات نہیں ڈھونڈ پاتے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور جب آپ نے کسی چیز کو پڑھا ہے، جاننا ہے، تو اس کو صرف اوپر سے ہی پڑھ لینا ضروری نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کو پوری تحقیق، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور جیسے جب میں بائبل اسٹڈی کیا کرتی تھی، تو میں اس میں خدا سے پوچھتی تھی کہ میں اس کے بارے میں کیسے جانوں، کیونکہ کوئی بائبل ٹیچر نہیں تھی آتی مجھے اسٹڈی کروانے کے لیے. اور اوٹیس تو بہت بعد میں شروع کی خداوند نے. تو خداوند نے مجھے عامر بھائی کے ذریعے سے، میرے بڑے بھائی ہیں، وہ ریسرچر ہیں، بائبل ریسرچر، ان کی مدد سے مجھے ہیلپ دی. پھر انہوں نے مجھے انٹرنیٹ سے کہا کہ آپ فائنڈ کرو، اور وہاں پہ میں جب بکس پڑھتی تھی رائٹرز کے، اور انٹرنیٹ پہ کافی زیادہ ایسا مٹیریل ہے جو بیبلیکل ہے، اور اس میں سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے. اور پھر پاسٹر سے اکثر کبھی وزٹ ہوتا تھا تو ان سے بھی کافی کویسچن کرتے تھے، ان سے بھی پتہ چلتا تھا اس بائبل کی نالج کے بارے میں، یعنی کہ اس کی ڈیپتھ کے بارے میں. بالکل. اور گہرے طور سے خداوند کو جاننے کے لیے پھر اس سے رابطہ رکھنا ضروری ہے. عاشر، ایک گھر کا ماحول کس طرح ایک شخصیت کے پروان چڑھنے میں مددگار ہوتا ہے؟ جی، گھر بیسکلی پہلی درسگاہ ہے بچے کی، اور اس طرح کی درسگاہ کہ وہاں پہ ہی اسی عمر میں جب وہ گھر والوں کو کچھ بھی کرتا ہے دیکھتا ہے، تو وہ اس کی عادات کو جو ہے نا فالو کرتا ہے. کہ اگر تو فرض کریں کہ ایسا ہے کہ اگر گھر والے جو ہے نا وہ توجہ نہیں دے رہے صفائی پہ، ستھرائی پہ، ہر چیز کو ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، تو یقیناً وہ بچہ بھی اسی کلچر کو اپنائے گا اور وہ بے پرواہی سے ادھر ادھر اپنی گندگی کو گراتا پھرے گا. لیکن آج کل گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، کافی اسٹرکٹنس ہے، اور بعض جگہ پہ میرا جانے کا اتفاق ہوا ہے. تو یقیناً میں دیکھ کے بڑا حیران ہوں کہ اگر وہ کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں جو بیکورڈ ہے بہت زیادہ، تو اکثر میں سوچتا تھا کہ شاید وہاں کی آبادیاں بھی کوئی اسی قسم کی ہیں. لیکن جب میں اکثر خدمت کے تعلق سے وہاں پہ جاتا ہوں، اپنے گھروں میں بلاتے ہیں دعا کے لیے، خدمت کے لیے، تو وہاں پہ میں دیکھ کے حیران رہتا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ سلیقہ پسند ہے، اور اچھے طریقے سے ماں باپ جو ہیں وہ گھر کو بھی صاف رکھتے ہیں اور بچوں کو بھی وہ اچھی تربیت دیتے ہیں. اور بیسکلی جو ہے نا بڑوں سے میں خاص طور پہ مخاطب ہو کے کہنا چاہوں گا کہ جو بڑے ہیں نا وہ ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں، پڑھائیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے نا ایک
عزت دار شہری بنے اور ملک کو اپنی سرزمین کو فائدہ دے اپنی ایجوکیشن سے. لیکن جب تک گھر سے بچوں سے مسیحی تعلیم ببلکل تعلیم کو نہیں شروع کیا جائے گا, نہیں بتایا جائے گا, نہیں یہ بتایا جائے گا کہ مسیح جب بچپن میں تھے, بچے تھے, تو وہ اپنے ماں باپ کے کیسے تابع تھے, وہ کیسے اپنی زندگی کو گزارتے تھے, تو تب بچوں کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں. ہمیں کیونکہ ہر چیز میں خدا یسوع مسیح جو ہے نا اس کو رہنما ماننا چاہیے, ان کی رہنمائی کو لینا چاہیے. عاشر, آپ پیام زندگی کی خدمت کے ساتھ ساتھ خدمت بھی کر رہے ہیں, پرستش کرتے ہیں؟ جی, پرستش کے لیے بھی خدا نے مجھے چنا ہے, یہ بھی میرے پاس توڑا ہے اور میں اس کو بدل و جان جو ہے وہ اس کو نبھا رہا ہوں. اور تقریباً 10 سال کا عرصہ مجھے پریسبیٹری چرچ ریلوے روڈ میں ہو چکا ہے, جو کہ جمعے کی پہلی عبادت اور اتوار کی سیکنڈ دوسری عبادت میں خدا مجھے موقع دیتا رہا کہ میں وہاں پہ خدمت کروں. اس کے لیے خاص ٹریننگ؟ جی, اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہر کام کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور بغیر استاد اور ٹرینر کے اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا. اور جتنے بھی گانے والے ہیں ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ سیکھیں اور سیکھ کر پراپر طریقے سے اس کو نبھائیں, اور تاکہ وہ مسیح کی خدمت کو زیادہ دیر چل سکیں لے کے. کیونکہ بغیر سیکھے ہوئے اکثر ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے میں اندھا جو ہے ٹٹولتا ہے. تو میں یہ اس کی اکثر مثال دیتا ہوں. تو خدا کا شکر ہے کہ بڑے اچھے استاد مجھے ملے, پاسٹر پیٹر جویس صاحب, جنہوں نے میری تربیت کی, اور بڑے شفیق استاد تھے. آج وہ دنیا میں نہیں ہیں, لیکن متعدد انہوں نے ایسے خادمین جو تیار کیے جو پرستش کے ذریعے خدا ان کو جلال دے رہے ہیں. تو خدا نے مجھے موقع دیا کہ جس طرح پیغام زندگی کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خاص طور پہ ہم ایک مشن لے کے چل رہے تھے, تو اس مشن کو ایک ایسی آواز کی بھی ضرورت تھی جس کو ایک اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا جا سکے کہ پیغام زندگی دراصل ہے کیا. تو خداوند نے مجھے موقع دیا کہ میں کلام, تو خداوند نے چنا ہے لوگوں کہ وہ خداوند کلام کے ذریعے ان سے خدمت لے رہا ہے تاکہ پیغام خداوند کا پہنچتا رہے. لیکن خداوند نے مجھے موقع دیا کہ میں بہت زیادہ ایزی وے کے ساتھ اپنی موسیقی, اپنی آواز کے ذریعے اس پیغام کو پورے کو پہنچا سکوں. اور یقین مانے کہ خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں اس کا تھیم سانگ لکھوں, نہ صرف لکھوں بلکہ اس کو گاؤں بھی اور ایڈیٹنگ بھی کروں اور اس کو میوزک بھی اس کا دوں. تو میں نے میوزک بھی خود دیا. اچھا سمیرا, اب بہت سے ایسے آلات ہیں کہ آپ آسانی سے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں, تو سنڈے اسکول میں یہ سب کیسے معاون ثابت ہو رہا ہے؟ جب میرے پاس سامان نہیں تھا, اور سنڈے اسکول جب میں گجرانوالے سے کر کے آئی تھی, بکس وغیرہ نہیں تھی, بالکل بکس نہیں تھی, نہ کوئی بورڈ تھا میرے پاس. اور کیونکہ میں ابھی خود ابھی اسٹڈی بھی کر رہی تھی, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بھی, اور ساتھ ساتھ مجھے سنڈے اسکول بھی چلانا تھا, تو میرے پاس کچھ فائنینشیل پرابلم بھی تھی, تو میں اس کے لیے بہت پریشان تھی. تو خداوند نے مجھے نا سنڈے اسکول کے بچوں ہی کی ٹیوشن مجھے دے دی, اور جب میرے پاس ٹیوشن آئی پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کے لیے بکس لینی شروع کی, چھوٹے چھوٹے ان کا ٹیسٹ لیتی تھی, بائبل ٹیسٹ لیتی تھی, اور پھر انہیں بائبل بھی انہیں گفٹ کرتی تھی, اور پھر ان کے جب پروگرامس وغیرہ کے لیے لے کے جانا ہوتا تھا ان کے لیے بھی خداوند مجھے فائنینشلی کافی خداوند نے مجھے سپورٹ کی. اور جب خداوند مٹیریل دیتے تھے تو اب وہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ میرا پورا روم وہ مٹیریل سے ہی بھرا ہوا ہے. تو اس میں آپ انٹرنیٹ کا یوز کر رہی ہیں؟ اس میں انٹرنیٹ کا نہیں, مختلف منسٹریز ہیں ان کے ساتھ میرا لنک ہے, اور جیسے کیتھلک گروپ تھا انہوں نے بھی مجھے کافی مٹیریل دیا. پھر ایسے ہی بہت 2-3 اور منسٹریز ہیں, اور جیسے چائنیز منسٹری ان کا تو بہت زیادہ تھا, اور پھر ہم کروا دیتے بھی تھے, اور خود میرے پاس بھی ابھی کافی پڑا ہوا ہے. کوشش آپ کی ہے کہ بچے ہینڈ ورک کریں, کیونکہ جتنا بچے لکھتے ہیں, کلرنگ کرتے ہیں, اس میں ایکٹیویٹیز بھی آتی ہے, ہینڈ ورک بھی آتا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ بچوں کو آپ رائٹنگ بھی سکھائیں, آپ کو ان کو آیتیں لکھنی بھی سکھائیں. اس میں ان کو نوٹ کاپی بھی لگائی ہوئی تھی, 5 ایئر کے بچے سے شروع کی اور 14 ایئر کے, کیونکہ 4 ایئر کا بچہ اور 4 to 14
4 to 14 بچے ایک کمپلیٹ پرسنالٹی ہے, اور 4 to 14 میں ہی بچے پوری طرح سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. سیکھتے بھی اس میں, وہ اپنی پسند کی چیز چوز بھی کرتے ہیں, ڈیسیژن بھی لیتے ہیں. وہ اس پروسیس میں سے کمپلیٹ ایک پرسن ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں نا کہ 16 کے بعد ینگ بچہ ہوتا ہے, نہیں, وہ 14 ہی کے درمیان میں ینگ ہوتا ہے. اس کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس نے بننا کیا. جی جی. یہ تو تھا سمیرا آپ کا طریقہ کار کہ آپ کس طرح بچوں کو سکھا رہی ہیں, انہیں کلرنگ کرا رہی ہیں, ہینڈ ورک کرا رہی ہیں. عاشر شہباز آپ بتائیے کہ آپ کس طرح کام کرتے ہیں؟ کام کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے نا بری قسم کی جو ان کی صحبت ہے, ان کے جو ایسے فنانشلی جو انہوں نے ایک وجہ بنائی ہوئی ہیں, جو کہ نہ صرف شراب سے بلکہ مختلف ایسی ڈرگ سے ہے, تاکہ وہ کمائیں اپنے گھر کے لیے بھی اور جن کو کما کے دے رہے ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ کام کریں. تو ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کے تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں خاص طور پہ کہ اپنا بزنس بدلیں, اور نہ صرف اپنا بزنس بدلیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی تبدیل کریں. ہم ایسے کئی نوجوانوں کو, ایسے کئی گھرانوں کو ہم نے کئیوں کو کپڑے کا کام شروع کروایا ہے, کئیوں کو ہم نے رکشہ لے کے دیا تاکہ وہ رکشے کے ذریعے سے وہ اپنی جو ہے نا وہ ارننگ کر سکیں. نہ صرف ایسے بلکہ اکثر جو لوگ ہیں جن کے عاشر کبھی کبھی صحبت بھی تو متاثر کرتی ہے نا, برے دوستوں کی صحبت, یہ وہ, پھر لڑکوں کو واپس لانا. ڈیفینیٹلی جہاں پہ اچھے کام ہوتے ہیں وہاں پہ ضرور ہے کہ ابلیس بھی اپنا کام بہت سپیڈ سے کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی نہ بچے. لیکن ہمارا مقصد جیسے بتایا کہ نہ صرف یہ 3-4 سال سے ہے بلکہ آن گوئنگ بھی ہمارا مقصد یہی رہے گا کہ ہم جو ہے ینگسٹر کو بچاتے رہیں اور ان کو اس راہ میں جس میں تباہی ہے, جس میں بربادی ہے, جس میں زندگی جو ان کی جا سکتی ہے اس سے بچا کر زندگی میں لے کے آئیں. تاریکی کی راہ سے بچیں اور روشن راہ پر چلیں. سمیرا آپ سے جاننا چاہیں گے پروگرام کے آخر میں دیکھنے والوں کے لیے پیغام. میں صرف یہ پیغام دوں گی کہ خداوند سے اپنی محبت کو کبھی نہ جانے دیں. جب خدا آپ سے محبت رکھتا ہے تو آپ کو بھی خداوند سے اتنی ہی محبت رکھنی چاہیے. خداوند صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی راہ پہ چلیں, آپ اس کا حکم مانیں, اور جو وہ آپ سے کہتا ہے وہ آپ کریں. اور جب ہم وہ نہیں کرتے اور خداوند کو ہم وہ ٹائم نہیں دیتے, ہم خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے, چرچز میں عبادت کے لیے نہیں جاتے اور اپنے بچوں کو خداوند کے پاس نہیں لے کے آتے, تو یہ اس سے خداوند بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو خداوند سے دور کر رہے ہیں. اور میں سب سے یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو خداوند کے قریب لے کے آئیں تاکہ وہ ایک مسیحی شخصیت بن کے نکلے. بالکل چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو خداوند کے پاس لانا ہے تاکہ وہ اس میں آگے بڑھیں. عاشر شہباز آپ دیکھنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے میری کہ اپنے بچوں کے اوپر خاص طور پہ نظر رکھیں. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور لوگ اکثر اپنے بچوں کو موبائل لے دیتے ہیں اور اس عمر میں لے کے دیتے ہیں جب وہ اچھے طریقے سے 5 یا 6 کلاسز میں پرفارم بھی نہیں کر پاتے. ہمیں تو اکثر چیزیں جو ہیں وہ میٹرک کے بعد ملتی تھی, لیکن اب 5-6 والے بچے کے پاس موبائل ہوتا ہے اور اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اسے یوز کیسے کرنا ہے, اور گھر والوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرا بچہ اس کو یوز کیسے کر رہا ہے. تو یقیناً ہمیں اس چیز سے تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں. بے شک ہم بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور کوئی باپ ایسا نہیں کہ اس کا بچہ کچھ مانگے اور وہ اسے بہتر نہ دے, لیکن بچوں کو لاڈ پیار میں بگاڑنا نہیں, ان پر نظر رکھنی ہے تاکہ ان کی ہر راہ ہو بالکل روشن صاف, جس پر وہ چلیں اور آگے بڑھیں. پروگرام روشن راہیں کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. دونوں مہمانوں کو سمیرا زریں, عاشر شہباز اور میزبان مینا پرویز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.